बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज हफ्ता 12 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं अमेरिका और चीन की तिजारती जंग जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर टैरिफ्स को बढ़ाकर 145% कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप टेलीफोन सामने रखकर ओवल ऑफिस के अंदर बैठे शी जिनपिंग जो चाइना के सदर हैं उनके टेलीफोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। और इन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात की कि चाइना के सदर मेरे से डील करना चाहते हैं लेकिन अभी शर्मा रहे हैं, घबरा रहे हैं और बहुत प्राउड किस्म का आदमी है, इसलिए अभी तक टेलीफोन कॉल नहीं कर रहा। लेकिन अब जबकि मैंने 145% कर दिया है चाइना के ऊपर अपने टैरिफ्स को, तो फिर टेलीफोन कॉल तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि शी जिनपिंग की टेलीफोन कॉल आएगी। और टेलीफोन जो है वो मुसलसल बज रहा है। जो व्हाइट हाउस का टेलीफोन है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बात की। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। On that note, more than 75 countries have now reached out to the Trump administration, eager to address the trade issues that have exploited America and hurt our workers in the process. The phones have been ringing off the hook to make deals, and these countries wisely heeded President Trump's warning not to retaliate, and as a result, they were rewarded with a 90-day pause and substantially lower reciprocal tariff rates during this period so potential solutions can be achieved. गुफ्तगू आपने सुनी व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन की, जिन्होंने ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों को ये बताया कि टाइम ही नहीं मिल रहा, इतना फोन बज रहा है व्हाइट हाउस के अंदर, ओवल ऑफिस के अंदर इतना फोन रिंग कर रहा है। वो कंट्रीज जिनको 90 दिन का ब्रेक दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन कंट्रीज के लीडर्स जो हैं वो मुसलसल फोन कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे साथ डील कर लो, इससे पहले कि ये 90 दिन, ये 3 महीने गुजर जाएं और तुम फिर से हमारे ऊपर टैरिफ्स आयद कर दो, इससे पहले हम तुम्हारे साथ डील करना चाहते हैं। तो कैरोलाइन ने कहा कि मुसलसल फोन जो है वो ओवल ऑफिस का बज रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में हर फोन जब भी बजता होगा तो डोनाल्ड ट्रंप रिसीवर उठाकर कहते होंगे कि हेलो शी जिनपिंग, लेकिन चाइना की कॉल मैं आपको बता दूं कि अभी तक नहीं आई, बल्कि चाइना की जानिब से एक बयान सामने आया है कॉल की जगह। और चाइना की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया कि चाइना ने अमेरिका के ऊपर जो कल तक 84% थे टैरिफ्स, तो चाइना ने अमेरिका के ऊपर 125% टैरिफ्स जो हैं वो बढ़ाकर 125% टैरिफ्स आयद कर दिए हैं। और ये जो 125% टैरिफ्स चाइना की जानिब से आयद किए गए हैं बढ़ाकर, तो इसके बाद अमेरिका की इकॉनमी का जो हाल है वो तो खैर आपको बताने की मेरा ख्याल है कि ज़रूरत ही नहीं है। डॉलर का रेट आपके सामने है, स्विस फ्रैंक के मुकाबले में डॉलर जो है वो 10 साल की लो सतह पर गया है, यूरो के मुकाबले में 3 साल की लो सतह पर, यानी कि 2022 के बाद और कोरोना के बाद इस तरह के हालात जो हैं वो अमेरिका ने अब देखे हैं। ऐसा लग रहा है अमेरिकियों को कि कोरोना वायरस वापस आ गया है, जिसको ये क्या कहता था, चाइना वायरस, तो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना वायरस कहता था। तो ऐसा लग रहा है अमेरिकियों को कि चाइना वायरस जो है वो वापस आ गया है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को अपने दोस्तों को अमीर करने की पड़ी हुई है। डॉलर का चाहे जो भी हाल हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों ने अगर डॉलर्स कमा लिए हैं तो फिर समझिए कि ये कामयाब हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो क्लिप है ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है। हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स ये क्लिप देख चुके हों, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए देखिए, उसके बाद बात करते हैं। This is Charles Schwab. It's not just a company, it's actually an individual. And he made 2.5 billion today, and he made 900 million. That's not bad, because he's in financials. I've always been. क्लिप आपने देख लिया कि व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों का तारुफ किस तरह से करवा रहा है कि ये देखो इनसे मिलो, 2.5 बिलियन डॉलर्स इन्होंने कमा लिए, इनसे मिलो 900 मिलियन डॉलर्स इन्होंने कमा लिए, हा 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 हु। इस तरह के कहकहे जो हैं वो व्हाइट हाउस के अंदर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, मैं एंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब कुछ जो कुछ किया इसके अपने मुताबिक ही इसने सारा कुछ प्लान्ड था, ये इसकी स्ट्रेटेजी थी और ये इसका मंसूबा था, ये बहुत स्मार्ट है और इसने खुद को और अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाया। एकदम से इसने टैरिफ्स जो हैं वो पॉज कर दिए 90 दिन के लिए, तो मार्केट जो है वो बहुत ऊपर चली गई। और जिन लोगों ने इसके कहने पर जो स्टॉक्स हैं वो खरीदे थे, शेयर्स खरीदे थे, इन्वेस्ट किया था, तो वो कमाने लग गए। और इसने बताया, इंट्रोड्यूस करवाया
کہ انہوں نے $2.5 بلین کمائے ہیں, انہوں نے $900 بلین کمائے ہیں, اور اسی طرح کی حرکتوں اور اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی جانب سے, کہ یہ اپنی کرسی کا غلط استعمال کر رہا ہے, یہ وائٹ ہاؤس کو ایک دکان کی طرح استعمال کر رہا ہے, اور اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ ان چند روپوں کے عوض تم نے کیا حال کر دیا ہے امریکہ کا. ڈالر کہاں پر چلا گیا, لوگ اپنا جو گولڈ ہے, جو گولڈ ریزروز ہیں وہ بھی نکلوانے کے لیے سوچ رہے ہیں. جرمنی جیسے جو کنٹریز ہیں اور جو بانڈز وغیرہ ہیں وہ بھی نکلوانے کے لیے چائنا سوچ رہا ہے. چائنا تو دوسرے نمبر پر ہے پوری دنیا کے اندر, جس کے سب سے زیادہ جو بانڈز ہیں وہ امریکہ کے اندر انویسٹ کر رکھے ہیں چائنا نے. تو یہ کنٹریز بھی اپنے بانڈز نکلوانے کی سوچ رہے ہیں. جو لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے, جاپان, چائنا, UK وغیرہ, یہ اپنے بانڈز امریکہ کے ریزروز میں سے نکلوانے کی سوچ رہے ہیں, کیونکہ امریکہ اب ٹرسٹ وردی ٹریڈ پارٹنر نہیں رہا ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی حرکتوں, ڈونلڈ ٹرمپ کی اس طرح کی باتوں کی وجہ سے, کہ اپنے دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے پوری دنیا کے ساتھ ایک کھیل کھیلا بڑا مزیدار سا, اور اس نے خود اپنے منہ سے ایڈمٹ کیا کہ یہ تو میری پلاننگ تھی, یہ تو میرا منصوبہ تھا, دیکھا میں نے کتنا فائدہ پہنچا دیا امریکیوں کو. یہ جو بچوں والی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں, تو ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ جو ہے وہ اپنے اناڑی پنے کی وجہ سے چائنا سے یہ ٹریڈ وار مکمل طور پر ہار چکا ہے. اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرح سے اناڑی حرکتیں کرتا رہا اور اسی طرح سے اپنی ضد پر اڑا رہا سامنے ایک جائنٹ کو دیکھنے کے باوجود, تو پھر یہ امریکہ کو بھی مروا دے گا, اپنی کرسی بھی گوا دے گا. اس لیے سمجھداری اس میں ہے, ایکسپرٹس کا مشورہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس فون پر بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ شی جن پنگ کی کال آئے گی تو ریسیور اٹھائے اور چائنا کے صدر شی جن پنگ کو ٹیلی فون کال کر کے معذرت کر لے. یہ بہت اچھا مشورہ ہے ایکسپرٹس کا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پلان بی بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان بی کیا ہے اس سے قبل میں آپ کو یاد کروا دوں, یہ جو کلپ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو کے اندر سنوایا تھا کہ یہ اپنے اتحادیوں کو لے کر کس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ یہ میرے تلوے چاٹ رہے ہیں, یہ چاٹ رہے ہیں, وہ چاٹ رہے ہیں, کس طرح کی باتیں اس نے اپنے اتحادیوں کو لے کر کی تھیں. آج اسی کے جو سیکرٹری ہیں وہ انہی اتحادیوں کے کس طرح سے چاٹ رہے ہیں, یہ گفتگو سننے اس کے بعد بات کرتے ہیں. That is the Chinese business model. It never stops. They just keep producing and producing and dumping, and it's going somewhere. And I think, Rob, at the end of the day, that we can probably reach the ideal with our allies, with the other countries that have been long-term. They've been good military allies, not perfect economic allies, and then we can approach China as a group. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے سیکرٹری خزانہ کی, جنہوں نے انہی اتحادیوں کو مخاطب کیا جن کو اس طرح کے القابات سے نواز رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے. میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ کس طرح کی باتیں اس کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ میرے تلوے چاٹ رہے ہیں, جو میرے اتحادی ہیں مجھے فون کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے تو آج ہی اسی طرح کی بات کی. اور دوسری جانب یہ جو سیکرٹری خزانہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کس طرح کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے بہت اچھے ڈیفنس پارٹنرز تو ہیں, یورپین کنٹریز کی جانب اس کا اشارہ تھا. تو اس نے کہا کہ ہم اتنے اچھے ٹریڈ پارٹنرز نہیں ہیں جتنے اچھے ہم ڈیفنس پارٹنرز ہیں, لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ چائنا کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں مل جل کر چائنا کا مقابلہ کرنا پڑے گا, کیونکہ اکیلے تو امریکہ مقابلہ تو دور کی بات ہے. امریکہ کی اکانومی کی تو کیا حالت ہو گئی ہے, تو پوری دنیا یہ تماشا جو ہے, جو شکست کا تماشا ہے, امریکہ کی شکست کا تماشا, یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور اب امریکہ جو کل تک اپنے تلوے چٹوا رہا تھا ان اتحادیوں سے, آج چاٹنے پر اترا ہوا ہے کہ آ جاؤ مل جل کر ہم چائنا کا مقابلہ کرتے ہیں. خیر, چائنا کی جانب سے, شی جن پنگ کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا رد عمل ہے, اور شی جن پنگ نے میچور بات کی ہے. شی جن پنگ نے اس طرح کی بات نہیں کی جس طرح کی باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جا رہی ہیں. شی جن پنگ نے کہا کہ کسی کی جیت نہیں ہوگی. یہ جو ٹریڈ وار ہے اس سے نہ صرف امریکہ چائنا بلکہ پوری دنیا کا نقصان ہوگا, کیونکہ امریکہ اور چائنا جو ہیں وہ ٹریڈ جائنٹس ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس ٹریڈ وار کو لے کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کے جس طرح کے خیالات ہیں, تو چائنا کے آفیشلز نے کہا کہ یہ تو خیر خام خیالی ہے امریکہ کے صدر کی کہ وہ یہ ٹریڈ وار چائنا سے جیت سکتے ہیں, یا پھر شی جن پنگ جو ہے وہ ٹیلی فون کال کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کو, ایسا تو نہیں ہوگا. بہرحال یہ جنگ جو ہے وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے, چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح سے یورپ کو یا پھر پوری دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ تم سب کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, انکلوڈنگ امریکہ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے,
تو ہم سب کو چائنا کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے۔ تو اس بات پر چائنا نے وہی بات کی جو ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چائنا نے ایک ہیرو کی طرح پوری دنیا کو بچایا ہے، اور چائنا ہی کی وجہ سے چائنا کے ساتھ یہ ٹریڈ وار کے اندر انوالو ہو کر امریکہ کو دونوں ہاتھ استعمال کرنا پڑے۔ اس لیے امریکہ نے جو باقی کنٹریز ہیں ان پر سے ٹیرفز ہٹا دیے یا پھر 90 دن کے لیے پاز کر دیے۔ چائنا نے بھی یہی بات کی۔ چائنا نے کہا کہ امریکہ جس نے پوری دنیا کو دبایا یا پھر پوری دنیا کی اکانومی کو گرایا، دنیا اس کا ساتھ نہیں دے گی، بلکہ چائنا امید کرتا ہے کہ دنیا بچانے والے کا ساتھ دے گی۔ جس نے پوری دنیا کو بچایا ہے، چائنا نے پوری دنیا کو بچایا ہے، تو پوری دنیا جو ہے وہ ریئلٹی دیکھ چکی ہے کہ بلی کون کر رہا ہے پوری دنیا کو۔ حالانکہ چائنا بھی اتنا بڑا جائنٹ ہے کہ چائنا بھی پوری دنیا کو اس طرح سے تنگ کر سکتا ہے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ تنگ کر رہا ہے، لیکن شی جن پنگ نے کہا کہ ہم دبانے والے یا پھر گرانے والوں میں نہیں، بلکہ چائنا بچانے والوں میں ہے، جس نے پوری دنیا کے دیگر کنٹریز کو ان ٹیرف سے بچا لیا۔ تو پھر اسپین کے سربراہ چائنا کے اندر موجود تھے، شی جن پنگ نے وہاں پر گفتگو کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ یورپ بھی، یہ جو بلی کرنے والا امریکہ ہے، اس کے خلاف یورپ بھی اٹھ کھڑا ہوگا۔ لیکن یورپ کی آپ کو معلوم ہے کہ اپنی مجبوری ہے۔ اگر یورپ امریکہ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس ٹریڈ وار میں اور چائنا کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر جو رشیا یوکرین وار ہے وہاں پر یورپ مارا جائے گا، اور اگر یورپ جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیتا ہے یہاں پر اس ٹریڈ وار میں، تو امریکہ کے اس جوکر کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ کل کو 3 مہینوں کے بعد یہ پھر ٹیرفز عائد کر دے، اور روس اور یوکرین جنگ کو لے کر اس کا کیا سٹانس ہو۔ تو یورپ جو ہے وہ بالکل درمیان میں پھنس گیا ہے، اور اسپین کے سربراہ نے بھی یہی بات کی کہ ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتے۔ یورپ جو ہے وہ درمیان میں لٹک چکا ہے، اپنی پالیسیز کی وجہ سے یورپ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ یورپ ایک سائیڈ بھی نہیں لے سکتا۔ ایک طرف رشیا یوکرین وار ہے اور دوسری طرف یہ ٹریڈ وار ہے، اور اس کے درمیان میں یورپ ہے جس کے لیے فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اتنی جلدی یورپ جو ہے وہ فیصلہ کر لے۔ ظاہر ہے کہ یوکرین جنگ کے کسی ایک کروٹ بیٹھنے کا انتظار یورپ کی جانب سے کیا جائے گا، اور یوکرین جنگ کے ایک کروٹ بیٹھنے میں لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ چند دن نہیں، چند مہینے بلکہ چند سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اتنا ٹائم امریکہ کے پاس تو نہیں ہے، امریکہ کے پاس تو چند گھنٹے ہیں، اور چند گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ ٹیلی فون سامنے رکھ کر کال کا انتظار کرتے رہیں گے یا پھر ریسیور اٹھائیں گے اور چائنا کے صدر شی جن پنگ کو کال کریں گے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔